أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، وقت اور حالات کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے موجودہ حالات میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ حدیث سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب مسلمان، جب میری امت کے لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، تولنے میں کمی کریں گے، ناپنے میں کمی کریں گے، تو اللہ رب العالمین انہیں قحط سالی سے دوچار کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر سے بارشوں کو روک لے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین انہیں مہنگائی کا مزہ چکھائے گا۔ ناپ تول میں جب لوگ کمی کریں گے، مہنگائی بڑھ جائے گی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ رب العالمین ایک بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو ان کے اوپر ظلم کرے گا۔ آج بالکل ایسا ہو رہا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ جب میری امت کے لوگ، جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے، جب اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسلمانوں کے اوپر، اللہ امت مسلمہ کے اوپر کسی ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا جو مسلمان نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا، اور فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور وہ انسان مسلمانوں کے مالوں کو چھین لے گا۔ اللہ اکبر۔ آج بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا، اللہ نے مسلمانوں کے مالوں کو چھیننے کے لیے ایک بل کو پاس کرا دیا۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہم اللہ اس کے رسول کے عہدوں کو کیسا توڑتے ہیں؟ مسلمان کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، کیا یہ اللہ کے عہد کو توڑنا نہیں ہے؟ مسلمان گناہوں کے زیادہ مرتکب ہو رہے ہیں، کیا یہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑنا نہیں؟ مسلمان قدم قدم پر شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، کیا یہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑنا نہیں ہے؟ مسلمان نمازوں سے دور ہیں، کیا یہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑنا نہیں ہے؟ مسلمان جب مرضی آیا تب نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑنا نہیں ہے؟ تو جب مسلمان اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کسی ایسے انسان کو مسلط کر دے گا جو مسلمانوں کے مال کو چھین لے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب حالات ایسے ہیں، جب ہمارے ملک کے اندر سازشیں کی جا رہی ہے ہمارے مالوں کو چھیننے کے لیے، اور بل بھی پاس ہوا ہے،
یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے. چلیے کم سے کم اللہ کا تو بہت بڑا احسان ہے. اور ہم سمجھ لیجیے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی کورٹ کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی ہم قدر کرتے ہیں اور ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اس پر روک لگا دی ہے. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے, یاد رکھ لیجیے, نہیں تو ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو یہ جو ہمارے حالات, ہمارے ملک کے جو حالات ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے. طرح طرح کی سازشیں دشمنان اسلام کی طرف سے ہوتی رہیں گی, قیامت تک ہوتی رہیں گی, لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے ملک کے اندر ہمارے لیے کیا ضروری ہے, وہی اصل پیغام ہے میرے بھائیوں. آج جو یہ ملک کے حالات ایسے ہو رہے ہیں نا, یہ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس وجہ سے, ذرا غور سنیے, وہ اس وجہ سے کہ مسلمان کفر اور شرک کے اندر زیادہ مبتلا ہو گئے. مسلمانوں نے جب کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا, اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈر اور خوف کو گھسا دیا. جی ہاں, ابھی میں دلیل دینے والا ہوں, بغیر دلیل کے میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں, یاد رکھ لیجیے آپ. جب مسلمانوں نے کفر اور شرک کے راستے کو اپنایا, اللہ نے مسلمانوں سے چین اور سکون اور امن کو چھین لیا. مسلمانوں کو امن اور سکون نصیب نہیں ہوگا جب تک مسلمان کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہیں گے. تب تک اللہ رب العالمین مسلمانوں کو چین و سکون, آرام اور اطمینان عطا نہیں کرے گا. یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر علل اعلان کہہ دیا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ جو لوگ ایمان لائے, جو لوگ مسلمان ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی, اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا, ذرا غور سنیے, اولئک لہم الامن, تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے. اللہ اکبر. آج ہم مسلمانوں سے جو چین و سکون اور آرام اور اطمینان کو چھین لیا گیا ہے, وہ اس وجہ سے کہ مسلمان اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں. آج مسلمانوں نے غیروں سے امیدیں لگائی, آج مسلمانوں نے غیروں کو حاجت روا, مشکل کشا سمجھ لیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے امن کو چھین لیا. یہ حقیقت ہے, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. جی ہاں, یاد رکھ لیجئے, یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا, اگر تم میرے ساتھ شرک کرو گے تو تم ڈر اور خوف کے اندر مبتلا رہو گے, تمہارے لیے کوئی چین و سکون نہیں ہے, تمہیں کبھی اطمینان و سکون نصیب نہیں ہوگا. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم مہتدون, اور ایسے ہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں. اللہ اکبر. تو موجودہ حالات کو اگر ہم اور آپ بدلنا چاہتے ہیں, یا ہندوستان کے مسلمان اگر بدلنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلا کام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے, وہ توحید کے اوپر آ جائے, وہ شرک اور کفر کا راستہ چھوڑ دے. اللہ امن عطا کرنے کے لیے تیار ہے. میرے دوستو, موجودہ حالات میں ہمارے لیے جو دوسرا ضروری کام ہے, سب سے پہلے تو توحید پر آنا ہی آنا ہے. اس کے بغیر چین و سکون نہیں ملے گا. یاد رکھ لیجئے, چین اور سکون, امن و اطمینان توحید کے اندر ہے. ڈر اور خوف, فتنے, فساد, لڑائی جھگڑے, یہ ساری چیزیں شرک اور کفر کے اندر ہے. توحید پر آنے کے ساتھ ساتھ اور ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائے, ہمارے لیے پھر سے امن و امان ہو جائے, ہم چین و سکون سے رہیں, تو ہم اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ کے قریب ہونا پڑے گا. جی ہاں, سن لیجئے, افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمان اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے, وقف بورڈ کی جگہوں کی حفاظت کے لیے, اپنی نسل کی بقا کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ریلیاں نکالنے کے لیے تیار ہے, احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے, خون خرابہ کرنے کے لیے تیار ہے, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہی مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالات کیسے بدلیں؟ سڑکوں پر بھیڑ لگی رہے گی مسلمانوں کی, ریلیاں نکالیں گے, آسان ہوتی رہیں گے, لیکن مسجد کے قریب نہیں آئیں گے. حالات کیسے بدلیں گے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے, اگر تمہیں حالات کو بدلنا ہے, اگر تمہیں چین و سکون چاہیے, اگر تمہارے ڈر اور خوف کو امن
سے اگر بدلنا چاہتے ہو تو پھر میرے قریب آ جاؤ، تم نیک اعمال کو انجام دینے لگو، میں تمہاری حالتوں کو بدل دوں گا۔ کامیابی اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ جی ہاں میرے بھائیو، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے۔ دیکھیے، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، نماز پڑھے۔ کہاں گئے وہ مسلمان جو رمضان میں نماز پڑھتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان میں 5 وقت جمعہ کی طرح حاضر رہا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ کہ ہر وقت رمضان کے مہینے میں مسجدیں کم پڑ جایا کرتی تھی؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ سارے کے سارے لوگ غائب ہو گئے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ حالتوں کو کیسے بدلے گا؟ ذرا سوچیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، اور جو چیز محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے، جو حق ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اوپر کامل یقین رکھے، تو اللہ نے فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، میں ان کے خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، واصلح بالہم، اور میں ان کی حالتوں کو درست کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائیوں، سنا آپ نے کہ حالتوں کو درست کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حالتوں کو بدل دوں گا، میں تمہیں چین و سکون عطا کروں گا، میں تمہیں امن عطا کروں گا، میں تمہارے ڈر اور خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ لیکن کب؟ اگر تم ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بجا لاؤ گے، تب سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے مسلمان، لیکن نیک اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالات نہیں بدلیں گے، مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جی ہاں، سن لیجیے، اللہ کے در میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، سن لیجیے، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، ذرا غور سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، کہ ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ رب العالمین، رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ مسلمان رکوع سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تیار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، لعلکم تفلحون، اگر تم ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، کامیابی رکوع کرنے میں ہے، کامیابی سجدہ کرنے میں ہے، کامیابی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں ہے۔ مسلمان کامیابی سڑکوں پر تلاش کر رہا ہے، مسلمان کامیابی جلسے اور جلوس کے اندر تلاش کر رہا ہے، نہیں ملے گی کامیابی۔ وہ جو ہے دل کو جھوٹی تسلی دینا ہے، بس جھوٹی تسلی۔ کیا بھی نہیں اب ہوتا، ہمیں یہ جلوس نکال لیے، ایک مرتبہ ریلیاں نکال لیے اور فلاں کر لیے، ہو گیا، حالات بدل جائیں گے؟ نہیں، حالات بدلیں گے۔ حالات بدلنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے میرے بھائیوں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، ذرا غور سنیے، شاعر کہتا ہے لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز پر طاقت اور قوت اور قدرت رکھنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ میرے دوستو، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اور ایک چیز ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ حالات بدلے تو، اور اگر ہم حالات بدلنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو سن لیجئے، ہماری داستان بھی نہ ہوگی، داستان ہوگی۔ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، مسلمان تر لیتے تھے، کون ہمارا کیا کر سکتا، کون ہمارا بال بیکا کر سکتا، 25 کروڑ مسلمان ہیں، کون ہمیں اکھاڑ کے پھینک سکتا، ایسے باتیں کیا کرتے تھے۔ آج وہ سب بل کے اندر گھس گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی ہماری مدد کی جائے، تو سنیے، میں ایک بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اور آپ کے دل کی بات میں کہہ رہا ہوں، میرے دل کی بات نہ ہو، یہ آپ کے دل کی بات ہے، ملک کے تمام مسلمانوں کے دل کی بات ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ جو ہے اپنی سیاسی طاقت اور قوت کو مضبوط کریں۔ اللہ اکبر۔ پولیٹکس پاور اپنے اندر پیدا کرے۔ صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے نہیں ہو جائے گا۔ ہم مسجد میں آ جائیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سبب کی جگہ ہے،
یہ سبب کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری ہے آج کل کے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی سیاسی طاقت اور قوت کو مضبوط کریں۔ آج مسلمان ہندوستان کی سیاست میں بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ اور کیا بتلاؤں مسلمانہ کیسے ہیں؟ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں ایم پی بن جاؤں، سی ایم، ایم پی تو چھوٹی بات ہو گئی، سی ایم بن جاؤں۔ محلے کا چھوٹا مسلمان بھی اتنے بڑے بڑے باتیں کرتا کہ میں ہی سی ایم بن جاؤں، میں پی ایم بن جاؤں، میں ایم ایل اے بن جاؤں۔ مسلمان کا ہر بچہ بڑے بڑے لیڈر بننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جب الیکشن آئے تو آپ دیکھ لیجئے، اتنے زیادہ مسلمان ایک سیٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں جیتتا، سارے کے سارے مسلمان ہار جاتے ہیں، کوئی غیر جیت جاتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک جگہ کا منظر دیکھا، آنکھوں دیکھا منظر میں بتلا رہا ہوں کہ کثیر آباد ہے مسلمانوں کی، کثیر آباد، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، اکثریت جسے کہتے ہیں۔ وہاں مکھیا کی کرسی کے لیے، کھیڑے گاؤں میں چلتا نا مکھیا کی کرسی، 2 مسلمان کھڑے ہو گئے۔ الیکشن کے وقت دونوں مسلمانوں نے خوب آپس میں لڑائیاں کی، مارا ماری کی، سر پھٹاول کیا، خوب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا، کیس اور مقدمات کیے۔ نتیجہ یہ تھا کہ بس چند گھرا جو ہے گاؤں کے آخر میں، چند گھر گاؤں کے آخر میں غیر لوگوں کے تھے، وہ اس میں سے ایک انسان کھڑا ہوا تھا، وہ جیت گیا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ یہ جب بھی الیکشن آتا ہے مسلمانوں کی دہائی دی جاتی ہے اور مسلمان انہی کے گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے حق کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ہر مسلم لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں مسلمانوں کا بھلا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، یہاں کی سیاست کے اندر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتا ہے، سب اپنا فائدہ چاہتا ہے، سب اپنی سیاسی کرسی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور سب ہم کو وقت پڑنے پر بلی کا بکرا بنا دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیسی ہے ذرا سنیے، ایک مثال میں دے دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ جو ہے اپنی سیاسی طاقت اور قوت کو مضبوط کریں، اپنا ایک لیڈر منتخب کریں، اپنی طرف سے ایک لیڈر کو چنیں، چاہے وہ مسلمان میں سے ہو یا پھر غیر مسلمان میں سے ہو۔ انصاف پسند آج بھی بہت زیادہ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، انصاف پسند ہمارے ایسے بھائیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب بل آج پاس نہیں ہوا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، مسلمانوں کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، غیر بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ صرف آپ الٹا سمجھ لیتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی بہت زیادہ انصاف پسند ہمارے غیر بھائی ہیں جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ان کو بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایک ہو جائے تب، ایک ہو جائے تو ہو سکتا ہے، اور اگر متفرق رہے، سب الگ الگ رہے، ہر محلے میں ایک ایک ایم ایل اے کھڑا ہو گیا تو اصول ہے، بٹیں گے تو کٹیں گے۔ جی ہاں، یہ ہمارے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ نعرے جو ہے ہمارے لیے، آج یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، مسلمان بٹ رہے الیکشن کے وقت میں کٹ رہے ہیں۔ جی ہاں، آج مسلمان کیسا دیکھیے، مسلمان سیاست میں ایک یتیم بچہ ہے، یتیم بچہ، آرفنس، ایک یتیم بچہ ہے کہ جب بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے اس یتیم بچے کو لوگ گود لیتے ہیں۔ اب کوئی یتیم بچہ ایک یتیم خانے میں، لوگ کیا کرتے، جا کر کے وقت پڑا تو گود لے لیتے، اسے پالتے پوستے۔ تو جیسے ہی الیکشن ہوتا ہے جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب مسلمانوں کو گود لے لیتی ہے، آ جاؤ مسلمانوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے یہ کروں گا، میں تمہارے لیے وہ کر دوں گا۔ ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، سمجھ جائیے آپ۔ تو مسلمان جا کر کے اس کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی الیکشن ختم ہو جاتا ہے مسلمانوں کو پھر جو یتیم ہے، سیاست کا جو یتیم بچہ ہے، اس کو پھر مسلمانوں کو یتیم خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے زیادہ ایم پیز ہیں ہمارے، کوئی ہمارے حق کی بات کر رہا ہے، کوئی ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی ہمارے بارے میں بول رہا ہے؟ نہیں بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے سیاسی کمزوری کا نتیجہ ہے، لیکن اگر سیاست میں مسلمان مضبوط ہوتے تو یہ ساری باتیں نہیں ہوتی، یہ بل بھی پاس نہیں ہوتا، یہ قانون بھی بنائے نہیں جاتے، طرح طرح کے حالات بھی پیدا نہیں ہوتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں سن لیں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی ہمارے خلاف یہ زہریلی ہوائیں نہ چلے،
اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف آئندہ کوئی اور دوسرا بل یا دوسرا قانون نہ لایا جائے تو اس کے لیے ہم سب کو سیاست میں مضبوط ہونا پڑے گا۔ یہیں کی بات لے لیجیے، ہمارے آدونی میں کیا مسلمان کم ہیں؟ ایک سائڈ اگر مسلمان ہو جائے تو آپ کا ایم ایل اے یہاں کا بن سکتا ہے، لیکن قیامت تک نہیں ہو۔ بس بولنے سننے میں اچھا ہے، لیکن میں اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوں۔ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، مسلمان کوشش کرے تو کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن دیکھ لیجئے جیسے الیکشن ہوتا ہے، وہ پارٹی کا ایک مسلمان، وہ پارٹی کا ایک مسلمان، وہ پارٹی کا ایک مسلمان، غیر قوم والے کیوں نہیں الگ الگ ہوتے ہیں؟ تعجب تو اس بات پر ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان ایک نہیں ہو رہے ہیں، جن کو ایک ہونا چاہیے، لیکن غیر جو ہے اپنے مذہب کے نام پر ایک ہو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچیے ذرا غور کیجیے، جس قوم کا اللہ بھی ایک، جس قوم کا دین بھی ایک، جس قوم کا مذہب بھی ایک، جس قوم کا قبلہ بھی ایک، جس قوم کی کتاب بھی ایک، وہ قوم جو ہے ہزاروں کروڑوں فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن جو کروڑوں خداؤں کو ماننے والی قوم ہے وہ آج مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئی ہے۔ ان کا اپنا نقصان ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نقصان ہوگا چلے گا، ہم کو روزگار نہیں چاہیے چلے گا، ہم بھوکے رہیں گے، ہم بے روزگار رہیں گے چلے گا، لیکن ہم مسلمانوں کے خلاف ایک رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے، لیکن مسلمان ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، تو ایک نہیں ہوں گے تو یاد رکھ لیجئے اگر ہم اس طرح سے اختلاف کے اندر پڑے رہیں گے تو ہلاک برباد ہو جائیں گے۔ ہماری ہلاکت و بربادی بالکل یقینی ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سیاست کی کرسی کو مضبوط کریں اور ساتھ میں ہم اختلافات کو ختم کریں۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مارنے اور پیٹنے کی بات کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی بات کی جا رہی ہے، مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہوئے، مسلمان ایک دوسرے مسلک والوں کو نیچا گرانے میں لگا ہوا۔ دیکھ لیجئے یہ مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کا عالم ہے۔ آج وقف بل پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیسے کیسے قانون ہو رہے ہیں۔ کوئی ویڈیو بنا رہا مسلمان نہیں بنا رہا، لیکن مسلک کے خلاف دیکھ لیجئے کتنے ویڈیو بنا رہے لوگ، وہ اس کو گالی دے رہا، وہ اس کو گالی دے رہا۔ کوئی آتا اپنے جلسے میں دوسرے مسلک والے کے ماں بہن کو گنتا، مسلمان سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے اور جو ہے واہ واہی کرتے اور چلے جاتے۔ اگر یہی حالت رہی تو مسلمان ہندوستان کے اندر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ دور جو ہے ایک دوسرے مسلک کے خلاف اچھلنے اور کودنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دور ایک ہونے کا ہے، اختلاف کو ختم کرنے کا دور ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ایوانوں میں بل پاس ہو رہے ہیں اور مسلمان جو ہے مسلکی اختلاف میں الجھا ہوا ہے۔ اس سے بات نہیں کرنا، اس سے سلام نہیں کرنا، اس سے کلام نہیں کرنا، اس کو اپنے اسٹیج پر آنے نہیں دینا، اس کے ساتھ ایسا کرنا، اس کے ساتھ ویسا کرنا، اسی کے اندر لگا ہوا ہے تو ہلاک برباد ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اے لوگوں تم اختلاف نہ کرنا، لا تختلفوا، اس لیے کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے جب اختلاف کیا ہلاک و برباد ہو گئے، بٹیں گے تو کٹیں گے۔ تم سے پہلے والے لوگوں نے جب اختلاف کیا ہلاک و برباد ہو گئے، بٹیں گے تو کٹیں گے۔ یہ تو خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا، آج مسلمانوں کے ساتھ وہی ہونا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا مسلمانوں اختلاف نہ کرو، اگر تم اختلاف کرو گے تو تم بزدل بن جاؤ گے، اللہ اکبر، تم ڈرپوک بن جاؤ گے۔ دیکھیے مسلمان کتنا ڈرپوک ہے، سب سے بڑا ڈرپوک اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو مسلمان ہے، بزدل بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اختلاف کی وجہ سے۔ اختلاف نے آج مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو نیست و نابود کر دیا ہے، اختلاف نے مسلمانوں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے، سنے کہ نہیں سنے آپ؟ اختلاف رحمت ہے، کائنات کی رب کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ اختلاف رحمت نہیں، اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب ہے۔ یہ اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بزدلی آ گئی ہے، اختلاف کی وجہ سے آج کوئی تیسرا مسلمانوں کو مارنے کی بات کہہ رہا ہے، اختلاف کی وجہ سے آج مسلمانوں کو ہمارے ملک سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر ایک ہو جائے تو کسی کی کیا مجال کہ مسلمانوں کے خلاف بات کر سکے؟ کسی شاعر نے کہا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ مریں گے مسلمان، یاد رکھ لیجئے میرے دوستو۔ وقت اور حالات کے حساب سے سنیے ذرا غور سے،
جتنے سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ذرا غور سے سن لیجئے اور میرے طرف متوجہ ہو جائے. خواتین بھی غور سے سنیں, مرد حضرات بھی غور سے سنیں, جو ذمہ دار ہیں, گھر کے بڑے ہیں, وہ بھی ذرا غور سنیں کہ میں آپ کو کیا پیغام دینے جا رہا ہوں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل ہمارے ملک میں محفوظ رہے, یہ ہماری عبادت خانے, یہ ہماری مسجدیں محفوظ رہیں, اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم اپنے دین پر قائم و دائم رہیں, تو آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے. جی ہاں, سن لیجئے, یہ دور بریانی کھانے کا دور نہیں ہے. سن لیجئے, یہ آپ کو برا لگے گا لیکن یہ حقیقت ہے. یہ دور مرغ اور مسلم کھانے کا نہیں ہے. یہ دور مہنگے شادیاں کرنے کا نہیں ہے. یہ دور مہنگے فنکشن ہال بنانے کا نہیں ہے میرے بھائیوں, میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں. یہ دور مہنگے شادیاں کرنے کا نہیں ہے. یہ دور جو ہے فیشن کرنے کا نہیں ہے. یہ دور کھانے پینے سے اپنے پیٹ بھرنے کا نہیں ہے, بلکہ یہ دور اپنے بچوں کو بڑی ڈگریاں دلانے کا ہے. یہ دور اپنے بچوں کو IAS, IPS, ڈاکٹر اور انجینئر اور وکیل, لائرز, جج یہ بنانے کا دور ہے. معلوم ہے آپ کو, آج ہمارے بچے نہ وکیل ہیں, نہ لائر ہے, نہ جج ہے, اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے. 3% ہے مسلمانوں کی تعداد گورنمنٹ جاب کے اندر. 3%, وہ بھی کیا ہے, چلر نوکریوں میں. جو بڑی نوکریاں ہیں, بڑی ڈگریاں ہیں, اس کے اندر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے. آپ کو میں بتلاؤں, کچھ سال پہلے ایک مولانا نے مجھے بتلایا جو سعودی عرب سے, یعنی کہ عرب علاقے سے, قطر سے ریٹائرڈ تھے, وہاں 30-40 سال رہ کر کے آئے. انہوں نے کہا کہ مولانا عرب کنٹری سے ایک اعلان نکالا گیا کوئی بہت بڑے پوسٹ کے لیے کہ اتنا بڑا پوسٹ ہے, کئی لاکھ روپیہ سیلری ہے, مسلمان ہونا ضروری ہے. 6 مہینہ تک کمپنی نے اعلان نکالا, اس پوسٹ کے لیے کسی مسلمان نے اپلائی نہیں کیا, اور لاسٹ میں اس کمپنی نے کسی غیر قوم کو لے لیا. مسلمان دیکھ لیجئے اپنے بچوں کو صرف جو ہے معمولی اسکولوں میں بھیجتے ہیں, کیا پڑھ لے کر کے, وہ تو کام کرنے کا تجھے. آج ہمیں تانے مارے جاتے, کیا آپ نے سنا نہیں کہ مسلمان بچوں کو پنکچر نہیں بنانا پڑتا؟ کیا آپ نے سنا نہیں؟ یہ مسلمانوں کو تانے مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کی اسی کم علمی کی وجہ سے. آج مسلمانوں کے پاس مال دولت کی کمی نہیں ہے, کمی بالکل نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے پاس علم کی کمی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جس مذہب کی بنیاد ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو, جس مذہب کی بنیاد تھی پڑھو, آج اس مذہب کے ماننے والے لوگ پڑھائی میں سب سے پیچھے ہیں. آپ ایسا مت کہیے کہ دین کی پڑھائی میں آگے نہیں, دین کی پڑھائی میں بھی پیچھے, دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں. ہمارے سر بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ لیجئے, پوچھ لیجئے اسکول کے اندر ہمارے مسلمان بچے کتنے ہیں اور غیروں کے بچے کتنے ہیں. ہمارے غیر قوم کے جو بنے بچوں کے اوپر, پڑھائی کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے, اور مسلمان کیا کرتا پڑھ کر کے؟ کون سا تو کر لیں گا, کون سا تو 30 مارکہ ہو جائیں گا؟ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ شادی پر خرچ کرے گا, فنکشن ہال پر خرچ کرے گا, طرح کے فنکشنوں کو اپنائے گا, لیکن اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے گا. تو اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کل آپ مارے جائیں گے. جی ہاں, سن لیجئے, بڑی ڈگریاں دلائیے, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے, لیکن مذہب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. مسلمانوں کے پاس نہ مذہب کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے. آج میں ایک ویڈیو سن رہا تھا, دیکھیے اثر کتنا ہے. جو غیر قوم کا وکیل ہے, لائر ہے, وہ الٹا بول رہا ہے, سپریم کورٹ کے خلاف جا رہا ہے وہ, کہ سپریم کورٹ جو ہے دوغلا کردار ادا کرتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. آج اس کی زبان کیوں ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے. مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی وکیل بھی نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیے, ہائی کورٹ میں چلے جائیے, جہاں لاکھوں روپیہ فیس رہتی ہے وکیلوں کی, ڈھونڈنے پر کوئی ایک مل جائے گا, ڈھونڈنے پر کوئی ایک وکیل, بڑا وکیل جو سپریم کورٹ میں بات کر سکے جج کے سامنے میں, ڈھونڈنے میں کوئی ایک مل جائے گا, مشکل سے کوئی ایک ملے گا. آج یہ حالت ہے. لیکن مسلمان ہر چیز میں بہت آگے ہے, فیشن میں بہت آگے ہیں, کھانے پینے میں آگے ہیں. آپ دیکھیے, آج ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر مسلم محلوں میں ہوٹل زیادہ ہوتے ہیں, اسکول کالج نہیں ہوتے ہیں. یہ پورے ہندوستان کی بات ہو رہی ہے. ابھی حیدرآباد کے اندر رمضان میں 1000 کروڑ کی لوگوں نے صرف اور صرف حلیم کھائی ہے. 1000 کروڑ صرف ایک مہینہ کے اندر.
اللہ کی پناہ، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ نے اس قوم کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا کو روشن کرے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ لوگوں کے لیے چراغ بنے، اور مسلمان صرف کھانے پینے میں، پیٹ پالنے میں، اپنے توند کو بڑا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ میرے بھائیوں، یہ حالات میں نے کہا نا، یہ جو ہماری حالات ہیں یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے ہم اور آپ سنبھلیں اور اپنے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ انسان، افسوس ہوتا ہے مجھے، انسان شادیوں کے لیے قرضہ لے گا، سود پر قرضہ لیتا ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے قرضہ نہیں لیتا۔ کیا کرتے پڑھا کر کے؟ شادی کے لیے قرضہ لے گا لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے قرضہ نہیں لے گا۔ اب غیر قوم کو دیکھ لیجئے، وہ لوگ قرضہ لے کر کے اپنی تمام جائیداد بیچ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آج جو کتاب کے سامنے میں جھکے گا نا، سن لیجئے، دور ایسا ہے، یہ دور جنگ لڑنے کا، مارنے توڑنے کا نہیں ہے۔ یہ دور، یہ جو جنگ ہے، یہ دور ہے علم کا دور ہے۔ آج جو کتاب کے سامنے جھکے گا، اسے پڑھے گا جھک کر کے، یہ کتاب اسے کسی کے سامنے میں جھکنے نہیں دے گی۔ پورا خطبہ جمعہ کا خلاصہ اسی ورڈ میں ہے۔ آج جو اس کتاب کے سامنے میں جھک جائے گا، یہ کتاب اسے کسی بھی جگہ جھکنے نہیں دے گی۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے دوستو، اب بھی وقت ہے ہم اور آپ جو ہیں اپنے اپنے بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے، اب کہاں تک صحیح ہے آپ ہی بتلا سکتے ہیں۔ ہمارے شہر کی بات ہے، اسی شہر کی، کہ مولانا مسلمانہ اپنے اپنے گھروں میں یہاں وہاں سے کر لے کر کے لیڈی ڈاکٹروں کو لائے کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں 10-15 ہیں ایسے۔ اب ڈاکٹر بولے تو پیسہ ویسا خوب خرچ کیے رہیں گے، لیڈی ڈاکٹر ہے، کوئی لیڈیز اسپیشلسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، ایسے 10-15 ہے کرتے، گھر میں لا کے بیٹھا لیے۔ نہیں، ہماری بہو نرس میں، ہماری بہو ڈاکٹری کام نہیں کرتی، بھائی پڑھائے کیوں؟ آج مسلمان عورتوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ مسلمان عورتیں جب جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ہر عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا ہارٹ اچھا نہیں چل رہا ہے، اس کے ہارٹ میں ہول ہے، یہ لو اسے گرا دو، اسے ابورشن کر لو۔ یہ سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے شہر کی بات ہے۔ مسلمان ایک تو پڑھا نہیں رہے، اور اگر کسی نے پڑھایا بھی ہے تو گھر میں بیٹھا رہا ہے۔ ہماری بہو سب کام نہیں کرتے، ہماری بہو بڑی پردہ والی ہے، کہتے یہ لیجئے۔ ارے حالات کو سمجھو، بڑے بڑے تم جو ہے ہاسپٹل کھولو۔ مسلمانہ دیکھ لیجئے کتنے فنکشن ہال کھول رہے ہیں۔ جب میں آیا 15 سال پہلے تو 1 یا 2 تھا فنکشن ہال، آج جو ہے 15-20 فنکشن ہال ہے، لیکن ایک ہاسپٹل نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک کالج نہیں ہے، ایک اسکول نہیں ہے۔ اگر اعلان کر دوں کہ میں اسکول کھول رہا ہوں تو سب پورے مسلمان ایک ہو جائیں گا، مولوی صاحب اسکول کھولتا، اسے بھگا دو یہاں سے، یہ لیجئے۔ یہ حالت ہے، یہ آپ مسکرا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے یہ کہ مسلمان اگر اسکول کھولے، سارے کے سارے لوگ اختلاف کرتے، سارے کے سارے لوگ اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کھانے پینے کا معاملہ ہے تو سب چلے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب سے آپ اپنی سوچ کو بدلیے۔ فنکشن ہال مت بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، اسی پیسے میں آپ ہاسپٹل چلاؤ، غیروں کو رکھو، اپنا پیسہ دے کر کے رکھو، چلاؤ۔ ہمارے بازو میں چلتا ہے گل حسینی صاحب کا جو ٹرسٹ ہے، وہاں کے جو ذمہ دار ہے، بات ہوئی ایک مرتبہ کہ مولانا اتنا اچھا چلا رہے تھے، مسلمانی آپس میں لڑنے لگے، اس کو بند کرنا پڑا۔ یہ لیجیے، اللہ اکبر، دیکھیے یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ تو آئندہ سے خیال رکھو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بڑی بڑی ڈگریاں دلاؤ، ایسی ڈگریاں دلاؤ جس سے قانون بنائے جاتے ہیں۔ جو لوگ قانون بناتے ہیں، چھوٹے موٹے نہیں، انجینئر تو ہر کوئی بنا رہا ہے، ہر کوئی بنا لیتا ہے، نہیں، IAS IPS کلکٹر مجسٹریٹ، جن کے ایک دستخط پر قانون بدل جاتے ہیں، جن کے ایک سگنیچر پر قانون کو روک دیا جاتا ہے، ویسی ڈگریاں کراؤ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے تو ہم سیف رہیں گے، ورنہ ہماری ہلاکت و بربادی بالکل ہی یقینی ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے، عہد کیجئے بھائی، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ میں آپ کو وقت نہیں کہ بتلا دوں، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے لیے بہت ساری چیزوں سے سمجھوتا کیا تھا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ حالات ویسے ہی ہیں، فلسطین کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ اگلے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے انشاءاللہ۔
اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اس عنوان پر بات کریں گے، لہٰذا آپ جو ہے پہلے سے حاضر ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کی جان مال اور عزتوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اور اے اللہ جتنے سارے مسلمان پریشان حال ہے پوری دنیا کے اندر، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔